ناظرین کرام، 1930 کی دہائی میں برطانوی ہندوستان میں پنجاب اور سندھ کے درمیان پانی کے استعمال پر تناؤ پیدا ہونا شروع ہو گیا۔ سندھ کے ذمہ داروں اور رہنماؤں نے آواز بلند کی کہ پنجاب کے آبی منصوبے ان کی زمینوں کو بنجر کر رہے ہیں۔ 1945 میں انگریزوں نے سندھ اور پنجاب کے درمیان ایک وقتی معاہدہ کروایا، مگر یہ صرف ایک سیاسی دردکش تھا، علاج نہیں۔ قیام پاکستان کے بعد اپریل 1948 کو بھارت نے اچانک دریائے راوی، ستلج اور بیاس کا پانی بند کر دیا۔ یہ پاکستان کی زراعت، معیشت اور زندگی پر پہلا بڑا وار تھا۔ یہ وہ دن تھا جب پاکستان نے یہ سیکھا کہ بھارت صرف سرحدی دشمن نہیں بلکہ آبی دشمن بھی ہے۔ پاکستان نے اس مسئلے کو اقوام متحدہ میں اٹھایا تو ورلڈ بینک کی سازشی میں صدر ایوب خان اور جواہر لال نہرو کے درمیان 1960 میں سندھ طاس معاہدہ طے پایا، جس میں 3 مشرقی دریائے راوی، بیاس اور ستلج بھارت کو اور 3 مغربی دریائے سندھ، چناب، جہلم پاکستان کو دے دیے گئے۔ ناظرین کرام، یہاں سوال یہ ہے کہ کیا ہمیں واقعہ ہی 3 دریا ملے یا صرف دھوکہ ہے؟ بھارت نے 1960 سے لے کر اب تک ہمارے دریاؤں پر کئی ڈیمز اور پانی ذخیرہ کرنے کے منصوبے بنائے ہیں۔ مودی سرکار کی یہ دھمکی کہ ہم پاکستان کا پانی روک دیں گے، یہ صرف دھمکی نہیں بلکہ ایک ہتھیار ہے۔ بھارت نہ صرف لائن آف کنٹرول پر گولہ باری کرتا ہے بلکہ دریا کے بہاؤ سے بھی حملہ کرتا ہے، کبھی سیلاب تو کبھی خشک سالی۔ ورلڈ بینک، جس نے یہ معاہدہ کروایا تھا، آج اپنی ذمہ داریوں سے نظریں چرا رہا ہے۔ پاکستان نے بلگہار ڈیم اور کشن گنگا پر اعتراض کیا تو بینک نے یا تو صرف وقت ضائع کیا یا بھارت کے حق میں نرم فیصلے دیے۔ کیا یہ صرف غفلت ہے یا بھارت کے معاشی طاقت کا دباؤ؟ سوال تو اٹھتا ہے۔ کچھ سیاستدان بھارت سے ذاتی کاروبار بچانے کے لیے چپ ہیں، کچھ پانی کے مسئلے کو صرف جلسوں کا نعرہ سمجھتے ہیں۔ عوام کو بتایا نہیں جا رہا کہ بھارت کیسے ہمیں آبی بوم سے تباہ کرنے کے قریب ہے۔ پارلیمان میں ایک مؤثر، مضبوط اور مسلسل آواز کیوں نہیں اٹھائی جاتی؟ پانی کی حفاظت سرحد کی حفاظت جتنی اہم ہے۔ بھارت کی آبی دہشت گردی کو خاموش ہائبرڈ وار سمجھا جائے۔ انٹیلیجنس نیٹ ورک میں آبی دشمنی کو اولین ترجیح دی جائے۔ بین الاقوامی فورمز پر ملٹری اتاشیوں کے ذریعے بھارت کے آبی جرائم اجاگر کیے جائیں۔ ہر پاکستانی کو پانی کے مسئلے پر حساس ہونا ہوگا۔ آبی ذخائر کی تعمیر، پانی کے ضیاع کی روک تھام اور خود کفالت اب قومی فریضہ بن چکی ہے۔ سوشل میڈیا، تعلیمی ادارے، مساجد اور میڈیا کو چاہیے کہ اس موضوع کو قومی جہاد کی طرح اجاگر کریں۔ سندھ طاس کا معاہدہ صرف ایک معاہدہ نہیں، پاکستان کے وجود کا مقدمہ ہے۔ ہمیں اب فیصلہ کرنا ہوگا، یا تو پانی کے لیے کھڑے ہوں یا بنجر زمینوں، خالی ڈیموں اور زرد فصلوں کے ساتھ خاموش موت مر لیں۔ جب پانی بند ہو، بہاؤ روکا جائے یا اس کا توازن بگاڑا جائے تو زمین بھی مریض ہو جاتی ہے۔ جیسے جسم میں تحریک، تسکین یا تحلیل کا توازن بگڑ جائے۔ بھارت نے جب دریاؤں پر ناجائز قبضہ کیا، ڈیم بنائے، پانی روکا، تو وہ صرف پاکستان پر حملہ نہیں کر رہا بلکہ فطرت کے نظام مزاج پر بھی ظلم کر رہا ہے۔ یہ پانی کی دہشت گردی ہے جس سے زمین سلب المزاج ہو گئی ہے۔ ناظرین کرام، حکیم دوست محمد صابری ملتانی فرماتے ہیں، پانی حرارت غریزی کو جلا دیتا ہے، اسے روکنا قومی مزاج کو قتل کرنے کے برابر ہے۔ قرآن کریم میں 63 مرتبہ پانی کا ذکر ہے۔ ایک جگہ اللہ پاک قرآن مجید میں فرماتا ہے، اور ہم نے ہر زندہ چیز کو پانی سے پیدا کیا۔ ناظرین کرام، تو کیا جس قوم سے اس کا پانی چھین لیا جائے وہ زندہ رہ سکتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ حکمت کی روح سے سندھ طاس معاہدہ ایک فطری جرم ہے۔ حکومت پاکستان بین الاقوامی سطح پر آبی جارحیت کو ایکو ٹیررزم قرار دے۔ طلباء، علماء، صوفیاء، ذمہ دار اور ماہرین طب یک زبان ہو کر پانی کا مقدمہ عالمی فورمز پر اٹھائیں۔